السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جی تو پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غسل اور غسل کیسے فرض ہوا، یعنی کیسے کس وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے انسان پر، اور ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ غسل جو ہے فرض ہے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ، اور وہ دن ہے جمعے کا معتبر دن، متبرک دن، جس دن کم از کم ایک دفعہ ایک مسلمان کو غسل ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی یعنی غسل کے فرض ہونے کی وجوہات بہت ساری ہیں، ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کے جسم کی نجاست آپ کے جسم پر لگ جائے، اس صورت میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ پیشاب کے راستے سے منی کا خارج ہونا اور یا ہم بستری کرنے سے کے وقت بھی غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں جا کے آپ بھی کچھ لکھتے ہیں یا کہ نہیں۔ تو اب آتے ہیں غسل جو ہے جب فرض ہو گیا، چاہے وہ ہم بستری کرنے سے، چاہے وہ میاں بیوی کی شرم گاہیں جو ہیں ان کو ساتھ ملنے سے بھی، یعنی آپ نے کپڑے ہٹا لیا اور اس سے شرم گاہیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں، تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کا اظہار آپ بھی کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اس پر سوال بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلے نمبر پر غسل جو ہے اس کو کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جسم پر جہاں کہیں بھی جتنی بھی مقدار میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیجئے، اچھی طرح سے اپنا سطر جو ہے اس حصے کے خاص طور پر جو ہے جہاں جہاں بھی نجاست آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں لگی تھی، اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کرنا ہے کہ اسے اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد وہ جو غسل جو ہے اس کا آغاز کیسے کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جیسے وضو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی طرح سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے یہ کرنی کوشش کہ پانی کے اندر آپ کا ہاتھ نہ لگے، بلکہ جس برتن سے، یعنی ڈونگا یا گلاس جس سے بھی آپ پانی لینا چاہ رہے ہیں صاف پانی، وہ اس سے برتن سے لیں۔ اس میں آپ کا جسم جو ہے پانی کے اندر نہیں چھونا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ اس سے اپنے ہاتھ اس وقت ہی لگنے چاہیے آپ کے جب وہ آپ کم از کم ایک دفعہ دھو چکے ہوں۔ تو اس طرح سے آپ جس برتن سے بھی پانی لے رہے ہیں اس پانی کو یا آپ ٹونٹی کھول کے اس کے نیچے ڈائریکٹ ہاتھ دھونا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ شاور کے نیچے بھی نہانے جا رہے ہیں تب بھی پہلے ہاتھ دھوئیں گے اچھی طرح سے، دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں گے، اسی طرح سے جیسے وضو کرتے وقت دھوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب آج کل شاور آ گئے ہیں یا ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں باتھ میں اور جا کے پانی کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے غسل نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وضو کی طرح پہلے وضو کریں، چاہے آپ شاور کے نیچے ہیں یا ٹونٹی کے نیچے ہیں یا آپ ٹب میں پانی بھر کے اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اچھا طریقہ ویسے یہی ہے کہ ٹب میں پانی بھریں اور وہاں سے استعمال کریں۔ تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں اسی طرح سے جیسے وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلی کریں 3 دفعہ اسی طرح سے، لیکن کلی کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہوا ہے تو پھر آپ کلی کرتے ہوئے پانی جو ہے
گلے تک پہنچانے کے چکر میں غرارے نہیں کریں گے کہ غلطی سے پانی اندر چلا جائے. منہ کے اندر جانے سے ابھی روکنا ہے، صرف یعنی منہ کے اندر کلی کرنی ہے، گلے سے نیچے جانے سے پانی کو روکنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے 3 دفعہ ناک میں پانی لینا ہے. اور عام طور پر ناک میں پانی جو ہے وہ لوگ صرف ناک کو دکھا کے پیچھے کر لیتے ہیں، حالانکہ باقاعدہ چلو بھر کے پانی کا ناک کے قریب جائیں اور پانی کو اوپر کھینچیں، یہاں تک کہ آپ کا یہ جو اوپر سے ہڈی ہے اس سے نیچے جو نرم جگہ ہے اس کے اندر پانی جانا چاہیے. دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں لیں اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے اسے صاف کریں. اس طرح سے 3 دفعہ ناک جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وضو کا طریقہ جو ہے میں نے سارا کا سارا بتایا ہوا ہے، اسی کو فالو کریں. اس سے پہلے ویڈیو میں وہ ہے تو اسے فالو کریں، نہیں تو میں پھر بھی ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں. اس کے بعد 3 دفعہ منہ دھونا ہے، سر کے ماتھے کی پیشانی سے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ حصہ جو ہے اسے بھی 3 دفعہ پانی سے دھونا ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کونیوں تک پانی بہانا ہے. اس کا بھی اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بازو کو پانی سے 1 دفعہ ہلکا پانی لے کے پورے بازو کو مسل لیں، اس کے بعد پھر پانی چلو میں لے کے اسے آرام سے سکون سے بہائیں تاکہ وہ صحیح کونی تک پہنچ سکے. کئی لوگ ہیں وہ بس ایسے پانی لیتے جاتے ہیں، ایسے کرتے جاتے ہیں ایسے بس، تو وہ پانی جو ہے وہ آدھی کلائی تک جاتا ہے، کونی تک پہنچے بغیر ہی فارغ کر لیتے ہیں ہم. تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. پانی اگر آپ کے بازو پر پوری طرح نہیں لگا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو غسل بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے دوسرے بازو پر دائیں اور بائیں دونوں بازو ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ نے مسح کرنا ہے. مسح کر کے پاؤں جو ہیں اگر آپ نے اس صورت میں دھونے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے غسل کر رہے ہیں، جہاں آپ کھڑے غسل کر رہے ہیں، اگر تو وہاں پر بعض دفعہ جو ہوتا ہے کہ پانی کھڑا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ نکلتا ہے، تو اگر آپ کے پاؤں پانی میں ہیں جس سے آپ غسل کر رہے ہیں اس پانی میں ہے تو اس صورت میں آپ پاؤں نہیں دھوئیں گے، وہ آخر پہ جب آپ مکمل غسل کر لیں گے تو اس کے بعد دھوئیں گے. لیکن اگر آپ کا پانی اس طرح سے ہے کہ وہ فوراً بہتا جا رہا ہے اور وہ آپ کا بات جو ہے وہ خشک ہے، یعنی وہ اس طرح سے خشک ہے کہ پانی اس میں کھڑا نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ہی وضو مکمل کرتے ہوئے پاؤں بھی دھوئیں گے ٹکنے تک. اور اس کے بعد ہمیں پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد سر پہ پانی ڈالیں گے اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہائیں گے کہ 3 دفعہ جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ آسان سا طریقہ غسل کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ اس غسل کرنے کو ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے. آج کل خاص طور پر لاپرواہی کی جاتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں شاور کے نیچے گھس جاتے ہیں یا جاتے ہیں ڈونگا پکڑتے ہیں اور پانی ڈائریکٹ فوراً سر پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جناب باہر آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کئی لوگ ہیں وہ دوبارہ سے بھی وضو کرتے ہیں کہ جی وہ تو میں نہا گیا ہوں اب دوبارہ وضو کروں گا تو نماز ہوگی. نہیں جی، جب آپ طریقے سے پہلے وضو اور اس کے بعد غسل کے فرائض پورے کریں گے، یعنی پورے جسم پر پانی بہا لیں گے اچھی طرح سے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وضو ٹوٹنے کی وجوہات کے مطابق کوئی اور وجہ آپ پر لاگو نہ ہو جائے، یعنی وضو نہ ٹوٹ جائے. اس وقت تک آپ یہ غسل کے بعد بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ نزلہ زکام کے شکار رہتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے نہانے کا طریقہ یعنی غسل کرنے کا طریقہ غلط ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کے پانی جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آس پاس جسم پہ ڈالتے ہوئے ہم غسل کرتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اکثر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کو نزلہ زکام ہے وہ اپنا نہانے کا طریقہ درست کر لیں، یعنی غسل کا طریقہ درست کر لیں، تو ان کا یہ نزلہ زکام جو رہتا ہے یا اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وضو کرنے کے بعد پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالیں گے اور باقی جسم کو بھی یعنی
پانی ڈال کے مکمل نہانا جو ہے وہ مکمل کریں گے، غسل ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ صابن کا استعمال بھی اسی طرح کرنا ہے کہ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ نے پانی ڈالنے کے بعد، یا آپ 1 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد صابن لگا لیں، اس کے بعد دوسرے دفعہ پھر 1 دفعہ پانی ڈال لیں، اور پھر تیسری دفعہ جب آپ پانی ڈالنے سے پہلے اگر آپ اپنے جسم کو سرسوں کے تیل کی مالش کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، اس سے جسم آپ کا چاق و چبند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا اور آخری پانی جو ہے وہ بہا لیں۔ تو اس طرح سے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ 3 دفعہ جو پانی بہانا ہے اسی کے اندر اپنا مکمل سارا سسٹم جو ہے اس کو مکمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ بار بار بہایا جائے اور اسے ضائع کیا جائے۔ پانی ضائع کرنا بھی شدید گناہ ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اس وقت ہمیں تو میسر ہے، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت دی ہوئی ہے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے سوچ سمجھ کے ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ پانی کو ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ پانی بہاتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے تاکہ آنے والے کل میں نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ نعمت میسر رہے۔ تو اس حوالے سے پہلی ویڈیو میں بھی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی صورت بھی، بلکہ کھانے پینے کی، استعمال کی، انسانی ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو ضائع ہونے سے بچانا ہماری یعنی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج جو ہمیں چیزیں میسر ہیں یہ آنے والے کل میں ہماری نسل کو بھی میسر رہیں، ان کو اس کا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ گزرے ہوئے کل میں ہم نے گیس کا استعمال انتہائی زیادہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہم گاڑیوں میں پیٹرول کی جگہ پر بھی گیس استعمال کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہمیں کھانا پکانے کے لیے بھی گیس میسر نہیں ہے، اور یا وہ ہے بھی تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی نعمت جو ہے اس کو ہم جب ضیاع کریں گے، اس کو ضائع کریں گے، حد سے زیادہ اس کا ناجائز استعمال کریں گے تو وہ نعمت آہستہ آہستہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گی۔ جب ہمارے پاس وہ کم پڑ جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی، پھر وہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو پھر جو ہم قدر کریں گے یا ہمارے آنے والی نسل جو ہے اس وقت اسے قدر آئے گی یاد، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے آج اس وقت بھی اپنے استعمال میں سوچ سمجھ کے لائیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں، نہ کہ بلا وجہ اسے ضائع کرتے رہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے میں پھر یاد دلاتے ہوئے اس بات کو کہ ہمیں سچ بولنا ہے، اپنی نسل کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دینی ہے، نماز پڑھنی ہے اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی نماز پڑھنے والا بنانا ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے روزانہ کم از کم 1 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے ایمان میں ہمارے جو سارا دن ہم نے اعمال کیے ہیں ان میں ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں اور کوتاہیاں کرتے ہوئے کہیں ہم نے کوئی کفریہ جملہ بول دیا ہو تو ہمیں اس سے بھی بچنے کے لیے آئندہ کے لیے دوبارہ 1 دفعہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے روزانہ کم از کم 1 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد غیبت سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں آپس میں جب بھی ملیں تو آپس میں جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کے بجائے اس کی کسی خوبی کا تذکرہ کر لیجئے۔ دوسروں کی اگر بارے میں بات کرنی ہے تو ان کی کوئی اچھائی جو ہے اس پر بات کر لیجئے، لیکن کسی کی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی سے پرہیز کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ اس بندے کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ جب اچھے کام کریں گے، کسی کو اچھے لفظوں سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دیں گے، لیکن اگر آپ کسی کو برے لفظوں سے یاد کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو غیبت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اس عارضی زندگی کو اس طویل زندگی جو ہمیشگی کی ہوگی اس پر ترجیح دیجیے۔ اس وقت کو جیسے بھی ہو اچھا گزارنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور ہمیشہ جب کوئی آس پاس اچھا کام کر رہا ہو، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں چاہے باہر ہوں، جب بھی کوئی اچھی حرکت کرے، اچھا کام کرے
اچھا کوئی عمل کر کے دکھائے تو اس پر اسے شاباش دیجیے، اس کے لیے تالی بجائیے، اس کو ستائش کیجیے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیے، محبت سے پیار سے دیکھ کے مسکرائیے۔ ان میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، لیکن کسی کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو اچھا بنائیے اپنے اچھے عمل کے ساتھ۔ کسی کے اوپر تنقید کر کے مزید تلخیاں پیدا کرنے کے بجائے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تلخیاں جو ہیں وہ ہماری پہنچیں گی لڑائیوں تک، اور لڑائیاں جو ہیں وہ پہنچیں گی تھانوں تک، اور تھانوں میں لگے گا آپ کی جیب کا ریٹ، یعنی جتنی جو رشوت زیادہ دے گا اتنا وہ دفعات سے بچ جائے گا، اور جو رشوت نہیں دے سکے گا اس پر جتنی بڑی بڑی دفعات لگائی جا سکتی ہیں لگائی جائیں گی، اور اس کے بعد حوالے کر دیا جائے گا عدالتوں اور وکیلوں کے، اور وہ بھی آپ کو کوشش کریں گے کہ رہتی دنیا تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو نوچتے ہی رہیں۔ تو اس لیے ان ساری مصیبتوں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھا سوچیے، اچھا کہیے، اور اچھا ہی کر کے دکھائیے، یعنی ہمیشہ دوسرے کے لیے جتنا بھی ہو سکے اچھے سے اچھا جملہ بولیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو تالی بجائیے، مسکرا کے دیکھیے، یہ سارا کچھ مفت میں ہے، اس پر کوئی خرچہ نہیں آتا، بلکہ اگر آپ کے مد مقابل یا آپ کے اپوزٹ جو ہے اس کو اگر تھوڑی بہت بھی اس کے اندر انسانیت ہوگی تو وہ بھی آپ کی طرح اچھا ہونے کی کوشش کرے گا، وہ بھی آپ کو ہر جگہ پہ اچھے لفظوں سے یاد کرے گا۔ تو پاکستانیوں، ہمیں جو مصیبتیں اس بے آئین ماحول میں دی گئی ہیں ان سے چھٹکارے کا راستہ صرف اور صرف آپس میں محبتیں بانٹنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔